گزشتہ چند جمعوں میں آپ نے کچھ ایسی بدعت اور رسومات کے بارے میں سنا تھا کہ جو عند الوفات کی جاتی ہیں، انتقال کے بعد جو معاشرے میں رسوم و رواج ہیں، انہی میں سے ایک اور چیز ہے، اس کا تھوڑا سا بیان کرنا ہے۔ قرآن خوانی یعنی قرآن پڑھنا، قرآن پڑھوانا، مدرسے کے بچوں کو، محلے والوں کو جمع کر کے اور الگ الگ پارے لے کر سب کو بٹھانا اور قرآن ختم کروانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل ہونی چاہیے۔ چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا یہ عمل بدعت ہے۔ کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کسی کے انتقال پر سب کو جمع کیا ہو اور قرآن پڑھوایا ہو، ایسا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر یہ بدعت ہے، اور بدعت آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایصال ثواب کے نقطہ نظر سے قرآن پڑھوا کر قرآن خوانوں کو اجرت دینا یا ان کو کھانا کھلانا بالاتفاق، یعنی سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور علماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن خوانوں کو اجرت دینا یا اجرت کے بغیر بھی یا دعوت کے بغیر بھی قرآن خوانی کرانا، حالانکہ دعوت کے بغیر تو کوئی تیار نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ قرآن خوانی کی ساری رسم فقہ حنفی کی روح سے بھی ناجائز ہے۔ ذیل میں ہم مفتی سیاح الدین کاکا خیل، جو دیوبندی احناف میں نہایت جلیل القدر عالم اور مفتی مانے جاتے ہیں اور سالہ سال تک اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں، ان کے فتاووں میں سے ایک فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سائل سوال کرتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کے ورثاء قرآن مجید کے حفاظ اور دوسرے مولوی صاحبان کو اپنے گھر بلا کر ان سے قرآن مجید ختم کراتے ہیں اور پھر میت کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید پڑھنے اور دعا کرنے کے بعد پھر ان کو نقد رقم بھی دی جاتی ہے اور کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، یا چائے اور مٹھائی وغیرہ سے تواضع بھی کی جاتی ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اس سے میت کی روح کو فائدہ پہنچتا ہے، ثواب ملتا ہے، میت خوش ہوتی ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے قصبے کی نئی مسجد میں خطیب صاحب آئے ہیں، انہوں نے تو یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھائی اس پر لین دین کرنے والا اور لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھوانے والا یہ دونوں گناہ گار ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھنے پر تو اجرت لینا جائز ہی نہیں ہے، اور گھر والا بھی انہیں صرف اسی صورت میں کھلاتا پلاتا روپیہ دیتا ہے جب وہ قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ اگر وہ کچھ نہ پڑھیں تو صرف مالی صدقے کے طور پر انہیں کچھ بھی نہیں دیتے، چاہے وہ فاقے سے مر رہے ہوں۔ یہ قطعاً معاوضے کی صورت ہے۔ اب جو مولوی صاحبان قرآن خوانی کرواتے تھے وہ اس نئے خطیب کے مخالف ہو گئے ہیں اور اس پر وہابی ہونے کا الزام لگا دیا ہے۔ اس مسئلے نے بڑی نازک صورت اختیار کر لی ہے۔ ہم چونکہ مسلک حنفی کے کاربند ہیں، آپ حنفی مسلک کی کتابوں کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ سوال میں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کس مسلک کے پابند ہیں، سوال ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے حوالے سے رہنمائی کیجیے۔ خیر، انہوں نے جیسا سوال کیا، مفتی سیاح الدین کاکا خیل نے جواب دیا ہے کہ یہ جو رواج چلا آ رہا ہے اس کا تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی کہ کوئی کام جو ہے وہ سالوں سے چلا آ رہا ہے، تو شرعاً ثبوت موجود ہونا چاہیے۔ نئے خطیب صاحب کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اجرت کے حصول کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، دونوں طرف یہی نیت ہوتی ہے، اور حافظ بچے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ختم کرانے والوں کی نیت خالص ہوتی ہے۔ مولوی صاحبان اس پر خوب تعویلیں کرتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ مسئلہ وہابیوں کا نہیں بلکہ تمام کتب فقہ حنفی میں اسی طرح موجود ہے کہ صرف تلاوت قرآن مجید پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے طویل بحث کر کے ثابت کیا ہے، اسی طرح قرآن مجید پڑھنے پر اجرت لینا دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ شامی وغیرہ میں یہ بحث موجود ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ قاری اگر اجرت کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو خود اس کو ہی ثواب نہیں ملتا، تو وہ میت کو کیا پیش کرے گا؟ میت کو تو صرف عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے، اور صرف تلاوت پر اجرت لینے کا کوئی ایک امام بھی قائل نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی کفایت اللہ دہلوی مرحوم تھے، دیوبندی احناف میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔
متحدہ ہندوستان میں علماء احناف کے مفتی اعظم مانے اور سمجھے جاتے تھے. ان کے فتاوے ان کے صاحبزادے نے جمع و مرتب کر کے 9 ضخیم جلدوں میں شائع کیے ہیں. اس میں بھی انہوں نے ایک فتوے میں انتقال کے بعد جو متعدد رسومات ہوتی ہیں ان کا طویل ذکر کیا ہے، لیکن اس میں سے صرف قرآن خوانی کے مروجہ طریقے کو بتایا جاتا ہے، اور وہ بھی مکروہ ہے، یعنی کہ حرام ہے. واضح ہو کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا تو مستحسن ہے، بہتر ہے، لیکن واضح رہے کہ ثواب پہنچانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان جو نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب مرحوم کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، خاص طور پہ والدین وغیرہ کے لیے. اللہ کی مرضی اپنا ثواب جس کو پہنچا دے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کام یا اس صدقے کا ثواب فلاں شخص کو بخش دیا یا اس میت کو ثواب پہنچ جاتا ہے. شریعت نے ثواب پہنچانے کے لیے کوئی خاص صورتیں اور خاص قیود وغیرہ معین نہیں فرمائی. ایصال ثواب کے لیے اتنی شرطیں اور اتنی غیر مشروع چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں کہ وہ بدعت ہو گئی ہیں. افسوس، سخت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان بدعات کی ترویج اور اشاعت میں عوام الناس پر زیادہ الزام نہیں، بلکہ وہ نام کے علماء ہیں جنہوں نے لوگوں سے ایصال ثواب کے حیلے سے اپنے علم کا محنتانہ وصول کرنا اپنا مقصد بنا لیا ہے. ان بدعات کے زیادہ تر ذمہ دار یہی ہیں جنہوں نے عوام کو سمجھایا کہ تمہاری یہ ایجادیں جائز ہیں بلکہ مستحب ہیں، اور ایک طوفان بدعت میں انہوں نے عوام کو غرق کر دیا. اس عبارت میں کئی باتیں صاف سے مذکور ہیں کہ میت کے پہلے روز یعنی انتقال والے اور دفن والے دن میں کھانا پکوانا اور اجتماع کرنا اور ختم قرآن کا اہتمام کرنا، پھر تیسرے روز، پھر ایک ہفتے کے بعد، پھر 10 دنوں کے بعد، پھر 40 دنوں کے بعد، یہ سب مکروہ ہیں، سب ناجائز ہیں. یہ مجبوری میں یا ریا اور نمود کے لیے کیے جاتے ہیں.